اب ہے ظاہری طہارت، اس میں جسم کی طہارت ہے اور کپڑوں کی طہارت ہے۔ مسلمان کو جسمانی طور پر بھی پاک صاف رہنا چاہیے اور کپڑوں کے اعتبار سے بھی پاک صاف رہنا چاہیے۔ عام طور پر جو نجاست جسمانی، بدنی یا کپڑوں کی ہوتی ہے، اس میں پیشاب سے احتیاط نہ برتنا بنیادی چیز ہے۔ ایک آدمی پیشاب سے احتیاط نہیں برتتا، پیشاب کے قطروں سے کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو چھینٹیں اس کے کپڑوں پر آئیں گی، اس کے بدن پر آئیں گی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر کا باعث ہے۔ عذاب قبر کی جو چیزیں ہیں، جو بنیادیں ہیں، جو وجوہات ہیں، ان میں ایک پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا بھی ہے۔ تو پیشاب کے قطروں سے بچنا، اپنے جسم کو بھی بچانا، اپنے کپڑوں کو بھی بچانا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ پیشاب کریں، یعنی کسی مناسب جگہ بیٹھ کر، اور اس طرح سے کہ چھینٹیں آپ کے جسم اور آپ کے کپڑوں پر نہ آئیں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور پیشاب سے فارغ ہو کر پھر آپ جسم کو دھوئیں، اسے بھی پاک کریں، کیونکہ پیشاب ایک نجس مادہ ہے، اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کا کپڑا اگر ناپاک ہے، پیشاب میں بھیگ گیا ہے، تو اس کپڑے سے نماز نہیں ہوگی، اور جسم بھی اگر پیشاب سے بھیگا ہوا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پیشاب کے قطروں سے جسم کو بھی پاک رکھنا ہے اور کپڑوں کو بھی پاک رکھنا ہے۔ اور یہ عجیب دنیا کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ہم بہت بڑی بڑی عالیشان کوٹھیوں میں رہنے والے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے اور بہت مہنگے کپڑے پہننے والے لوگ ہیں، لیکن اکثریت اندر سے ناپاک ہوتی ہے۔ وہ پیشاب میں احتیاط نہیں برتتے ہیں، پیشاب آیا کہیں بھی کھڑے ہوئے اور پیشاب کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہر کی بہت ساری دیواریں پیشاب سے آلودہ ہوتی ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ گندگی کون پھیلا رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا معیار بہت اونچا ہے، ہم بہت ہائی کوالٹی کے لوگ ہیں، اور یہ بیچارے مسلمان غریب کمزور علاقوں میں رہنے والے اور ایسے علاقوں میں رہنے والے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ لیکن مسلمان اگر غریب بھی ہے اور معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہے تو پاک ہوتا ہے، اور جو مسلمان پاک نہیں رہتا ہے اسے خود اپنی مسلمانی اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جو آدمی اسلام کے وہ اصول جو طہارت سے متعلق ہیں ان کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتا، تو یہ ہائی کوالٹی کے لوگ ناپاک رہتے ہیں۔ اور تو اور جانے دیجئے، یورپ میں آپ گھوم جائیں، ہم تو کبھی گئے نہیں لیکن جو لوگ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صاحب بیت الخلاء میں پانی نہیں ہوتا طہارت حاصل کرنے کے لیے، کاغذ سے صفائی ہو رہی ہے۔ اب بتائیے کاغذ کتنا صاف کرے گا اور کتنی صفائی ہوگی کاغذ سے؟ کیسے لوگ ہیں اور کس طرح کے لوگ ہیں؟ اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جس دین کو مانتے ہیں وہاں طہارت کے مسئلے مسائل ہیں ہی نہیں۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے طہارت پر مستقل
چیپٹر ان اسلامی کتابوں کے اندر ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، ہر کتاب کے ابتدا میں کتاب الطہارت کے نام سے چیپٹر مل جائے گا، جہاں طہارت کے مکمل اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، پیشاب کے، پاخانے کے اور دوسری چیزوں کے، اور طہارت کے لیے طریقے بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک وضو ہے، ایک غسل ہے، اور کن کن صورتوں میں آدمی ناپاک ہو جاتا ہے ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ پیشاب کے سلسلے میں اصول بیان کیا گیا ہے کہ راستے میں آپ پیشاب نہ کریں، سایہ دار درخت ہو وہاں پیشاب نہ کریں، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کریں، کسی جانور کا کوئی بل ہے اس میں پیشاب نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزوں کا علم ہوگا۔